السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا یہ ویڈیو القراءۃ الراشدہ جزء اول کا سبق نمبر 22 ہے۔ تو آئیے بلا کسی تاخیر کے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسابقۃ بین شقیقین، دو بھائیوں کے درمیان مقابلہ۔ سباق اور مسابقۃ، ان دونوں کا معنی ہے مقابلہ، کمپٹیشن، دوڑ۔ سابق یسابق مسابقۃ، مقابلہ کرنا۔ شقیق کا معنی سگا بھائی، جس کی جمع آتی ہے اشقاء، اور شقیقۃ تا لگا دیں گے تو حقیقی بہن، اس کی جمع ہے شقیقات۔ تو یہ شقیق کا تثنیہ ہے شقیقین، یہ حالت جری میں ہے، اس وجہ سے یہ شقیقین آیا۔ قال سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان كنت واقفا یوم بدر وغلامان من الانصار معاذ بن عفراء ومعوذ بن عفراء عن یمینی و شمالی۔ ہمارے آقا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں بدر کے دن کھڑا تھا، اس حال میں کہ انصار کے دو بچے معاذ بن عفراء اور معوذ بن عفراء، یہ دونوں بچے میرے دائیں جانب اور میری بائیں جانب تھے، یعنی ایک میری دائیں جانب تھا، دوسرا میری بائیں جانب تھا۔ والتفت الی احدہما، ان میں سے ایک میری طرف متوجہ ہوا۔ وقال لی سرا من صاحبہ، اور اس نے مجھ کو خفیہ طور پر اس کے ساتھی سے چھپ کر، اس کے ساتھی سے خفیہ طور پر کہا۔ سرن کا معنی خفیہ طور پر، آہستہ سے، خاموشی سے، چپکے چپکے، یعنی اس کا ساتھی نہ سنے، اس طرح آہستہ سے مجھ کو کہا۔ اے امی، اے میرے چچا، یہ حرف ندا ہے۔ اے امی یعنی اے امی، اے میرے چچا۔ هل تعرف ابا جہل، کیا آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ فقلت، میں نے کہا، نعم، ہاں۔ وماذا تريد منه يا ابن اخي، اور اے میرے بھتیجے، تو اس سے کیا چاہتا ہے، یعنی تجھے اس کا کیا کام ہے؟ لفظی ترجمہ ہوگا ماذا تريد منه، تو اس سے کیا چاہتا ہے، کیا ارادہ رکھتا ہے اے میرے بھتیجے، یعنی ابو جہل کا تجھے کیا کام ہے؟ قال، تو اس نے کہا، اخبرت انہ یسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے خبر دی گئی ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے۔ اخبرت یہ واحد متکلم کا مجہول کا صیغہ ہے، مجھے خبر دی گئی کہ وہ اللہ کے رسول کو گالی دیتا ہے۔ ارنی ہے یا امی، اے میرے چچا مجھے اس کو دکھائیے۔ ارے یہ فعل با فاعل ہے، اور یا یہ اس کا مفعول اول ہے، اور یہ ہو کی جو ضمیر ہے وہ مفعول ثانی ہے۔ آپ مجھے وہ دکھائیے، ابو جہل کو دکھائیے میرے چچا۔ فإنی آتیت اللہ عہدا ان رأیتہ ان اقتلہ او اموت دونہ، اس لیے کہ میں نے اللہ سے عہد لیا ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کو عہد دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے میں نے عہد کیا ہے کہ اگر میں اس کو دیکھوں تو اس کو قتل کر ڈالوں یا اس کے سامنے میں مر جاؤں، یعنی دو باتوں میں سے ایک، یا تو میں انہیں مار ڈالوں یا پھر میں ان کے سامنے میں خود مر جاؤں، یا تو میں نہ رہوں یا وہ نہ رہی۔ دونوں کا معنی کم درجے کا، سامنے۔ جیسے اگر یوں کہنا ہو کہ مجھے رسالہ ملا، میں نے پڑھے بغیر اس کو پڑھ دیا، تو آپ اس کو اس طرح کہیں گے، تلقیت الرسالۃ فخرقت دون ان اقرأ ما فیہا، میں نے تلقا کا میں نے حاصل کیا، مجھے ملا، مجھے لیٹر ملا،
فخرقت تو میں نے پھاڑ دیا، دون ان اقرا اس کے بغیر کہ میں پڑھوں، کیا پڑھوں؟ ما فیہا وہ چیز جو اس میں ہے، یعنی لیٹر میں جو چیز لکھی ہوئی ہے اس کو پڑھے بغیر میں نے لیٹر کو پھاڑ دیا۔ ایسے ہی خرج اخی من البیت دون ان یسلم علی اہل البیت، میرا بھائی گھر سے نکلا اس کے بغیر کہ وہ گھر والوں پر سلام کرے، یعنی گھر والوں پر سلام کیے بغیر نکلا۔ تو دون ان یا من دون ان کا معنی ہوتا ہے اس کے بغیر۔ وقال لی الآخر سرا من صاحبہ، اور دوسرے نے مجھ سے کہا اس کے ساتھی سے خفیہ طور پر، یعنی اس کے ساتھی کو پتہ نہ چلے، اس طرح آہستہ اور چپکے چپکے دوسرے نے بھی مجھ کو کہا، ارنی ہی یا امی، اے میرے چچا مجھے وہ دکھائیے، یعنی ابو جہل کو دکھائیے۔ فإنی عاہدت اللہ ان آینتہ ان اضربہ بسیفی حتی اقتلہ، اس لیے کہ میں نے اللہ سے عہد کیا ہے کہ اگر میں اس کو دیکھوں تو اس کو میری تلوار سے مار دوں، یہاں تک کہ میں اس کو قتل کر دوں۔ آین یعاین معاینتاً، اس کا معنی ہوتا ہے معائنہ کرنا، دیکھنا۔ ان کے اوپر فا داخل ہو جائے، فإن تو ترجمہ ہوتا ہے اس لیے کہ، اور ان کے اوپر لے داخل ہو جائے، لے ان تو اس کا معنی بھی ہوتا ہے اس لیے کہ۔ تو ان حمزہ جو مجرور ہے اس کے اوپر فا داخل کرے فإن، اور ان حمزہ زبر والا اس کے اوپر لے داخل کرے لأن، تو ان دونوں کا معنی ہوتا ہے اس لیے کہ، یعنی وجہ بتلانے کے لیے۔ فبینما انا کذالک اذ برز ابو جہل فقلت الا تریانی، اسی دوران کہ میں اسی طرح تھا، اسی حالت میں تھا کہ اچانک ابو جہل ظاہر ہوا، تو میں نے کہا، یعنی دو بچوں سے کہا، الا تریانی کیا تم دونوں دیکھتے نہیں ہو؟ رآ یرا اس کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، تو تریانی مضارع کا تثنیہ مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ الا تریانی کیا تم دونوں دیکھتے نہیں ہو؟ برز یبرز بروزن، اور برز یبرز برزن اس کا معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا، دکھنا۔ ھذا ابو جہل، ھذا ابو جہل، ھذا صاحبکم، یہ ابو جہل ہیں، یہ تمہاری والا ہے۔ یا صاحبکم کا معنی تمہاری والا ہے، یعنی جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو یہ ہے، صاحب یعنی ساتھی، والا۔ فشد علیہ مثل الصقرین حتی ضرباہ، پس وہ دونوں اس پر دو بازوں کی طرح ٹوٹ پڑے یہاں تک کہ اس کو مارا۔ شد یشد شدن اس کا معنی ہوتا ہے باندھنا، کھینچنا، اور اسی کو اگر شد علیہ فی الحرب کہا جائے، یعنی شد کا صلہ علی آ جائے، شد علیہ فی الحرب تو اس کا معنی ہوتا ہے دعویٰ بولنا، زوردار حملہ کرنا۔ تو یہاں پر شد علی اس کا معنی دعویٰ بولنا، حملہ کرنا۔ فشد علیہ تو ان دونوں نے اس پر زوردار حملہ کیا، مثل الصقرین دو بازوں کی طرح، یعنی باز جو پرندہ ہوتا ہے جس طرح وہ حملہ کرتا ہے شکار کے اوپر، اسی طرح انہوں نے حملہ کیا، یہاں حتی ضرباہ یہاں تک کہ ان دونوں نے اس کو مارا۔ ثم انصرف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخبراہ، پھر وہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوٹے، پھر انہوں نے آپ کو خبر دی۔ انصرف ینصرف انصرافاً کا معنی یہاں پر لوٹنا، رجع ارجع رجوعاً کے معنی میں۔ فقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کہا ایکما قتلہ تم دونوں میں سے کس نے اس کو قتل کیا؟ قال کل منہما انا قتلتہ ان دونوں میں سے ہر ایک نے کہا میں نے اس کو قتل کیا۔ قال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فرمایا یعنی پوچھا، هل مسحتما سیفیکما کیا تم دونوں نے تمہاری تلواریں پونچھ لی؟
مسح یمسح کا معنی پوچھ لینا، صاف کر دینا، اور سیفن کا معنی تلوار۔ تو یہ سیفکما، سیفین یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، لیکن چونکہ یہ مضاف بنتا ہے، اور جب تثنیہ کا صیغہ مضاف بنتا ہو تو نون گرا دیا جاتا ہے، اس لیے یہاں پر نون کو گرا دیا گیا، سیفیکما، اور یہ حالت نسبی کے اندر ہے۔ مسحتما یہ فعل با فاعل ہے، اور سیفیکما مرکب اضافی ہو کر کے مسحتما کا مفعول بنتا ہے۔ حل مسحتما سیفیکما، کیا تم دونوں نے تمہاری تلواریں پوچھ دی؟ قالا لا، تم دونوں نے کہا نہیں۔ فنظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی السیفین، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں تلواروں میں دیکھا۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلاہما قتلہ، تم دونوں نے اس کو قتل کیا، یعنی دونوں تلواروں کے اوپر نشانات نظر آئے تو اللہ کے رسول نے فیصلہ یہ کیا کہ تم دونوں نے اس کو قتل کیا۔ یہ تھا القراءۃ الراشدہ جزء اول کا سبق نمبر 22۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اس کتاب کا سبق نمبر 23 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔